مجھے یہ ڈر ہے مقامر ہیں پختہ کار بہت، نہ رنگ لائے کہیں تیرے ہاتھ کی خامی۔ اقبال کہہ رہے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ تم لوگ بہت سیدھے سادے ہو، اور جن سے تمہارا مقابلہ ہے نا، یعنی مقامر کہتے ہیں جوئے باز، یا یہاں پہ مراد جو ہے وہ فرنگی ہیں، کہ وہ لوگ بہت تیز اور پختہ ہیں اور تم لوگ بہت ہی سیدھے سادے ہو، اور تیرے ہاتھ کی خامی یعنی تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور تو اتنا سیدھا سادہ ہے تو مار ہی کھائے گا۔ میسج شیئر کا یہی ہے کہ حالات سے باخبر رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اور ڈیولپ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ساری ایجوکیشن جو ہے نا زیادہ تر وہ سیلف ٹاٹ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو کتاب وغیرہ میں مصروف رکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ جو سیدھے لوگ ہیں وہ ماری کھائیں گے دنیا میں۔ عجب نہیں ہے کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں، شکوائے سنجر و فقر جنید و بستامی۔ اس شعر میں میسج ہوپ کا ہے کہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حالات پھر بدل جائیں اور کوئی ان کو بزرگ مل جائے جنید جیسا، اور یہ جو بستامی ہیں ان جیسا کوئی بزرگ مل جائے اور دوبارہ ان کو حالات صحیح ہو جائیں جو کہ گائیڈ کر سکیں۔ اقبال مل گئے تھے جنہوں نے اتنا شاندار باتیں لکھی ہیں، اللہ کو رحم آ گیا تھا مسلمانوں پر۔ قبائے علم و ہنر لطف خاص ہے ورنہ، تیری نگاہ میں تھی میری ناخوش اندامی۔ مین میسج شعر کا یہ ہے کہ عز و انکساری، ہیومیلٹی، یعنی اتنے بڑے شاعر ہونے کے باوجود اور اتنا زبردست نام پیدا کرنے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا یہ سب میں نے کیا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا کوئی چیز کوئی حاصل کر لیتا ہے وہ میں کی رٹ لگا لیتا ہے۔ یہاں پہ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، میرے اندر تو ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ سارا علم آپ نے دیا ہے مجھے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرا یہ بے ڈھنگا جسم تو کسی اچھے لباس کے لائق نہ تھا، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے علم و ہنر کا لباس عطا فرما دیا۔ قبائے علم و ہنر، علم اور قابلیت کا لباس، ناخوش اندامی جسم کا بے ڈھنگا پن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی علم اور قابلیت کا لباس پہنا دے۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ اقبال ایک ویژنری تھے جو کہ دور تک دیکھ سکتے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں نئی بستیاں آباد ہوں گی جس پہ ان کی نظریں ہیں، اور ان کی نگاہ جو ہے وہ کوفہ اور بغداد کے اطراف نہیں ہے، کوئی نئی بستیاں۔ یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور و رعنائی، انہی کے دم سے ہیں میخانہ فرنگ آباد۔ مین میسج شعر کا یہ ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں اور جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور جو یہ سب ویسٹ کے انفلوئنس میں ہیں، ان کے اپنے بیلیف سسٹم جو ہے نا وہ سب کرپٹڈ ہیں۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ مین میسج شعر کا یہ ہے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو فلسفی ہیں یا ملا ہیں یہ دونوں سے بچتے ہیں، کیونکہ ایک جو فلسفہ ہے وہ دل کی موت ہے، اور جو ملا ہے وہ تو فی سبیل اللہ فساد ہے۔ تو اپنے آپ پہ کام کرنا چاہیے، اپنے اوپر کام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، کسی ملا کو نہ پکڑیں، کسی فلسفی کو نہ پکڑیں اپنی گائیڈنس کے لیے۔ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ مین میسج شعر کا یہ ہے کہ دل کو کھلا رکھنا چاہیے، اپنے
پیشن کو فالو کرنا چاہیے، عشق میں رہنا چاہیے۔ اور اقبال کہہ رہے ہیں میں کسی جو لیڈرز ہیں جو کوئی اونچی پوسٹ میں بیٹھے، میں ان کی کوئی تحقیر نہیں کر رہا، کوئی ان کا میں برا بھلا نہیں کہہ رہا، اس میں میری کیا مجال ہے، لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو دل ہے بس اس کو کھلا رکھنا چاہیے،